24 سے 48 گھنٹے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. کل کی رات آپ بالخصوص ذہن میں رکھیے گا، لیٹ نائٹ. اور پھر آپ بنی گالا کو ذہن میں رکھیے گا. میں پوری قوم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، بنی گالا کے ارد گرد ایسے لوگ باوردی منڈلاتے ہوئے دیکھے گئے جن کا تعلق پنجاب پولیس کے ساتھ ہے، جو کسٹوڈیل کلنگ اور جو پولیس مقابلوں کے لیے بڑے مشہور ہیں. کچھ اونچی دیواروں کے پیچھے اور کچھ بند کمروں کے پیچھے ان کی جان لینے کی سازش ہو رہی ہے. وزیر اعظم آ رہے ہیں، اور جو اسلام آباد کے باخبر حلقے ہیں غیر سرکاری بھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کے وقت دعویٰ بولا جائے گا ان کے گھر کے اوپر یا جہاں وہ ٹھہریں گے وہاں رات کے وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ذرا معمول سے بہت مختلف صورتحال ہے اور میں اسٹریٹ اوے اس صورتحال پہ آ جاتا ہوں. یہ جو پاکستان کی موجودہ تاریخ کے سب سے اہم، پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری کے چلتی ہوئی تاریخ اور وقت کے سب سے اہم 24 گھنٹے وہ شروع ہو گئے. ان 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو، آپ کو یاد ہے کہ 3 ہفتے کے لیے بیل دی ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ کی، جو پروٹیکٹیو بیل ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جب تک وہ بیل آرڈر جو ایک آئینی عدالت کا ہے وہ موجود ہے، ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. لیکن 3 بہت عام باتیں ہیں جو میں آپ سے بھی مخاطبوں کو کہہ رہا ہوں، اور آپ کے ذریعے سے یہ میں پاکستان کے سارے اداروں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، اور پورے پاکستان کو میں مخاطب کر رہا ہوں، اور پورے جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں میں ان کو بھی، اور ادارے ہیں ان کو بھی میں مخاطب کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں مخاطب کر رہا ہوں جو پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، جن کا کام ہے کہ وہ جو رائٹ ٹو لائف ہے، زندہ رہنے کا حق ہے، آئین کے آرٹیکل 9 میں لکھا ہوا ہے. وطن پارٹی کے کیس میں اس کو سب سے بنیادی اور سب سے ضروری حق ان سارے حقوق میں سے قرار دیا گیا ہے. اور ویسے تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، موومنٹ ہے اور اجتماع ہے، وہ سارے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں. یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی فوری طور پہ کچھ دیر پہلے، یہ میں براہ راست آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنی گالا کے ارد گرد ایسے لوگ باوردی منڈلاتے ہوئے دیکھے گئے جن کا تعلق پنجاب پولیس کے ساتھ ہے، جو کسٹوڈیل کلنگ اور جو پولیس مقابلوں کے لیے بڑے مشہور ہیں. اور ایک ایسا شخص جس نے یہ پلان بنایا تھا کہ وہ ایک سابق، جو پنجاب کے اب دنیا میں نہیں رہے، خواجہ شریف چیف جسٹس کو قتل کر کے اس وقت کا ایک گورنر، اس وقت کا ایک صدر اور اس کا ایک لا منسٹر، جو لا منسٹر میں تھا، اس کو ملوث کیا جائے. اور اس کے بارے میں نن ادر دین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کمیشن میں یہ دی تھی باقاعدہ ریکمنڈیشن کہ اس شخص کو کسی انتظامی پوسٹ پہ نہ لگایا جائے. وہ اس وقت رائٹ ہینڈ مین ہے اور اس کی میز کے ساتھ میز پہ بیٹھتا ہے جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ شخص ہے جس کا نام آیا تھا اور جس کے بارے میں خود شہباز شریف نے کہا ہوا ہے کہ میں نہیں تھا، وہ فلانا تھا اور فلانا تھا، جو ماڈل ٹاؤن کی کلنگ ہے. یہ ایک پرسپیکٹو آپ ذہن میں رکھیے گا. اب میں دوسرے نقطے پہ جاتا ہوں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کوئی کسی بگوڑے کی طرح لندن میں نہیں بیٹھے ہوئے. یہ ان کا اپنا گھر ہے پورا پاکستان، اور پورے گھر میں جس طرح میرا بھی اور آپ کا بھی، آپ سب کا بھی ہے، تو یہ جس جگہ چاہے کوئی آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، رہ سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے، پھر جا سکتا ہے، پھر آ سکتا ہے. تو وہ کچھ ہفتے پہلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اب میں تیسری بات پہ پہنچ گیا. کچھ ہفتے پہلے آپ کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے جلسے میں کہا تھا کہ کچھ اونچی دیواروں کے اور بند کمروں کے پیچھے ان کی جان لینے کی سازش ہو رہی ہے. یہ عمران خان کے الفاظ ہیں. کچھ اونچی دیواروں کے پیچھے اور کچھ بند کمروں کے پیچھے ان کی جان لینے کی سازش ہو رہی ہے. اب چوتھی بات، وزیر اعظم آ رہے ہیں، اور جو اسلام آباد کے باخبر حلقے ہیں غیر سرکاری بھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کے وقت دعویٰ بولا جائے گا ان کے گھر کے اوپر یا جہاں وہ ٹھہریں گے وہاں رات کے وقت. اور جو رات کے وقت دعویٰ بولنے والے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ ڈاکو ہوتے ہیں، وہ ٹھگ ہوتے ہیں، وہ اٹھائی گیرے ہوتے ہیں، اور جو قانون نافذ کرنے والے ہوتے ہیں وہ دن کی روشنی میں وہ جو لیگل تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. ابھی آپ نے دیکھا
کہ جو کچھ پاکستان پورے میں گھروں کی کس طرح سے دیواریں چادر اور چار دیواری کو کس طرح پاؤں تلے روند کر بچیوں کے سروں پہ نہیں پورے جسد کو گھسیٹ کر اور بچوں کے ساتھ کیا کیا بے ایمانہ اور ظالمانہ اور بے رحمانہ سلوک کر کے ان کی گرفتاریاں کی، اس طرح کا تشدد، اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں جدید ہسٹری میں نہیں ملتی۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ پورا پنجاب انہوں نے بنا دیا ہے جلیاں والا باغ، پنڈی کو پلوامہ اور اسلام آباد کو اننت ناگ بنا دیا گیا، جس طرح سے وہ مظالم سارے ہوئے تھے۔ ان حالات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پرائم منسٹر نے جو بات کہی تھی، یہ وہ وقت ہے جس وقت اس کا خدشہ سب سے زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ان کی زندگی کے تحفظ کا جو خطرات اس کو لاحق ہیں وہ سب سے زیادہ یہ جو آنے والے 24 سے 48 گھنٹے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ کل کی رات آپ بالخصوص ذہن میں رکھیے گا، لیٹ نائٹ، اور پھر آپ بنی گالا کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں پوری قوم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی لمحے ایسی خطا کرتی ہیں کہ جن کی سزا صدیاں بو کرتی ہیں، تو اس لیے جاگنا ہوگا سب کو، سب پاکستان میں قانون نافذ کرنے والوں کو بھی جاگنا ہوگا، اس لیے کہ پاکستان میں اس وقت جو ٹھگوں کی حکومت ہے اور مجرموں کی حکومت ہے، اور جو 302 کے مجرموں کی بھی حکومت ہے، جو منی لانڈرنگ کے مجرموں کی بھی حکومت ہے، وہ سارے کے سارے اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے اداروں کو برباد کر رہے ہیں۔ کسی جگہ انہوں نے پر کاٹے ہیں نیب کے، کسی جگہ انہوں نے چونچ کاٹی ہے اور ناخن کاٹے ہیں FIA کے، کسی جگہ وہ باقی سارا کچھ اٹھا کے ایک ایسے خانے میں رکھ رہے ہیں جہاں سے پھر سویلین سپریمیسی کے ان کے نعرے سارے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ ان سارے حالات کو میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ بجا طور پہ کہتی ہیں کہ ہم رات کو کھلی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کل رات کو، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سارے میرے لیے دروازے کھول دیے جائیں، کل رات کو ہو سکتا ہے کہ میں کسی کھڑکی کے سامنے جا کے مجھے کھڑا ہونا پڑے آپ کے وزیر اعظم کی زندگی اور سلامتی کو جو خطرات پیش ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل نیم شب کے بعد مجھے بوقت سحر کسی کھڑکی کے سامنے جا کے کھڑا ہونا پڑے اور اسے کھٹکھٹانا پڑے تاکہ میں درخواست پکڑا سکوں کہ آرٹیکل 9 کے تحت آپ کارروائی کریں۔ ہو سکتا ہے کہ پرسوں رات کو مجھے کوئی کھڑکی کھلی چاہیے ہو، عمران خان کو کوئی کھڑکی کھلی چاہیے ہو، جنوب مشرقی ایشیا میں سب سے بڑی عوامی بیداری کی لہر کے قائد کو کوئی کھڑکی انصاف کے لیے کھلی چاہیے ہو۔ مجھے پوری امید ہے کھڑکی کھلے ملے گی، مجھے پوری امید ہے در بھی کھلا ملے گا، مجھے پوری امید ہے انصاف بھی ملے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یعنی اگر کئی لمحے ایسے ہوتے ہیں جب انصاف میں تاخیر ہو جائے اگر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انصاف سے انکار ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے۔ مجھے 4 اشرے ہو گئے ہیں وکالت میں پوری ذمہ داری سے یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں اب چھپانے کا وقت گزر گیا کہ ہم چھپائیں، لیپا پوتی کریں، اس کے اوپر کوئی پردہ ڈالیں اور پردے کے پیچھے سے ہم تھوڑا سا نظر آئیں اور تھوڑا سا چھپ کے کوئی بات کرے۔ وہ مرحلہ نہیں ہے۔ پاکستان میں سانحات اس سے پہلے ہوئے ہیں اور بہت بڑے سانحات ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ایک وزیر اعظم عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں قتل کیا گیا، 2 وزیر اعظم راولپنڈی کے لیاقت باغ میں قتل کیے گئے، سوائے ان کے جو ہمیشہ NRO لے کے ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر خان کو لاہور میں قتل کیا گیا تھا۔ اس لیے میں یہ باتیں جوڑنا نہیں چاہتا، میں آپ کے سامنے صرف پاکستان کی جو ناقابل تردید ریکارڈڈ تاریخ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو میں ختم کرنے لگا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اس آئین کے اندر بے شک کوئی وزیر اعظم نہ ہو، شہری ہونا ضروری ہے۔ آئین کا آرٹیکل 4، آئین کا آرٹیکل 9 اور بے شمار دوسری جگہ پہ جو زندگی ہے اس کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔
اور عمران خان نے آخری بات، آپ کے محترم اور محب قائد نے، میرے قائد اور میرے بھائی نے، اس ملک کی آخری امید نے اور مسلم امہ کے ستارے نے، جس نے اسلام و فوبیا کو للکارا، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری ہزار جانیں قربان، آپ کی ناموس کے لیے ساری دنیا کی قیادت کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تعظیم، تکریم، ناموس وہ عزیز ہے، وہ اس وطن کو بھی بہت عزیز سمجھتا ہے، وہ اس کے اداروں کو بھی بہت عزیز سمجھتا ہے، لیکن اس کی خود مختاری پہ سودا نہیں کر سکتا۔ میں یہاں بات کو آپ کے سامنے رکھ کے، کل کا سورج، پرسوں کا سورج، اگلا سورج، اس سے اگلا سورج عافیت سے اس ملک پہ طلوع ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پاکستان پائندہ باد۔